بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج آپ کی خدمت میں صبح اور شام کے جو اذکار ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اذکار ایسے اذکار ہیں جن سے بندے کو قرب الہی میسر ہوتی ہے۔ اللہ کے قرب میں اور اس کی تجلیوں میں بندہ گم ہو جاتا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ جب بندہ رب کا ہو گیا، رب بندے کا ہو جاتا ہے، اور وہی انداز، وہی الفاظ، وہی راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ اے مولا عطا کر، رب کہتا ہے کہ تو اشارہ کر۔ بندہ کہتا ہے کہ مولا میں عاجز ہوں، مالک کہتا ہے کہ میں قادر ہوں۔ گویا کہ بندہ اور رب کے درمیان میں ان اذکار کی وجہ سے اتنا مضبوط رشتہ ہو جاتا ہے، پھر زندگی کے جتنے بھی محتاجیاں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ سب سمٹ جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن ان اذکار کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر ان اذکار کو کرنا ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بندہ اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے، اللہ کی تجلیات میں گم ہو جاتا ہے، اس کے ذکر اور فکر کو اپنی دوستی میں شامل کر لیتا ہے، تو رب ذوالجلال کی قسم وہ بندہ دنیا سے ویسے ہی بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسی دنیا کی محتاجیاں نہیں رہتی، نہ اس سے دنیا کی پریشانیاں رہتی ہیں۔ تو آؤ عزیز دوستو، آپ کی خدمت میں ایسے اذکار پیش کرنے لگا ہوں جو کئی کتابوں میں آپ تلاش کریں گے، پھر آپ کو یہ اذکار ملیں گے۔ آئیں، جیسا کہ میں نے صبح نماز فجر کے بعد آپ نماز فجر ادا کریں، اور فجر ادا کرنے کے بعد ان اذکار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اور جب آپ ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے، رب ذوالجلال کی قسم، نہ سر پر قرض، نہ سر پر رزق، نہ عزت، نہ شہرت، نہ اولاد کا فکر، نہ بیوی بچوں کا فکر، پھر سارے انتظام جو ہے وہ وحدہ لا شریک کرے گا۔ آؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم نے کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا ہے، جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے کہ جو شخص ایک مرتبہ یقین کامل کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لے گا، رب اسے جنت عطا فرما دیں گے۔ اور یہ سلطان العارفین سلطان باہو کے بھی اذکار تھے، حضور غوث الاعظم کے بھی اذکار تھے۔ آپ نے کس طریقے سے بتایا کہ تم نے کلمہ شریف کا اس طرح ذکر کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھنا ہے، اپنا دروازہ بند رکھنا ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ اس کا ذکر کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے اپنے دل کے اوپر ضرب لگانی ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کم و پیش اسے 200 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ پھر آگے چلتے ہیں، الا اللہ، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تیرے سوائے کوئی معبود مطلق نہیں۔ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، یہ آپ نے 400 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اب آگے اسم ذات کا ذکر ہے، اسم اللہ، اسم اعظم جس کو کہتے ہیں، اس کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہوگا؟ کم و پیش 600 مرتبہ اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ اور جو بندہ ذکر کرتے کرتے اللہ میں گم ہو جاتا ہے، تو اس کا تو مقام ہی کوئی اور ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن، اللہ 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 اللہ، اس کی تجلیوں میں گم ہو جاؤ۔ اور جب آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اللہ آپ کا ذات کا، آپ کی ذات کریمی کا خیال کر کے، تصور کر کے کہ سب کچھ تو ہے، دائیں بھی، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، نیچے بھی، اوپر بھی، مشرق بھی، مغرب بھی، سب کو تو ہے۔ اس طریقے سے آپ نے ذکر کرنا ہے۔ جب اللہ 600 مرتبہ ہو جائے، پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طرح اس کلمہ پاک کو مکمل کرنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، آقا علیہ السلام کی خدمت میں کوئی شخص آتا
اور کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، تو آپ یہ الفاظ انہیں عنایت فرماتے، بسم اللہ الرحمن یا حیّ یا قیوم 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 یا حیّ یا قیوم۔ اس کو آپ نے کم و بیش 313 مرتبہ یا پھر زیادہ وقت ہو آپ کے پاس تو پھر اس کو زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن 313 مرتبہ تو آپ نے ضرور اس کو پڑھنا ہوگا، اور اتنا بھی وقت نہیں ہے تو پھر 100 مرتبہ آپ اس کو اپنی زندگی کے معمول میں رکھیں۔ آگے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ تسبیح ہے جو سرکار نے بی بی فاطمہ الزہرا کو عنایت فرمائی، اور آقا علیہ السلام نے سرکار بی بی فاطمہ الزہرا کو جب یہ تسبیح عنایت فرمائی تو سیدہ کہتی ہیں کہ میری زندگی کے سارے غم دور ہو گئے، دکھ دور ہو گئے، جسم میں جو تھکاوٹ ہوتی تھی وہ بھی دور ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ آپ نے 33 مرتبہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ بھی 33 مرتبہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام خود بھی پڑھتے تھے اور اپنی شہزادی کو بھی یہ الفاظ عنایت فرمائے تھے، اور آپ بھی یہ پڑھا کریں۔ اب چلتے ہیں انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، یہ حضور سیدنا غوث الاعظم کا وظیفہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کا ذہن نہ چلتا ہو، جس کی زبان نہ چلتی ہو، جسے الفاظ یاد نہ رہتے ہوں یا وظائف یاد نہ رہتے ہوں یا سبق یاد نہ رہے، یہ کلمات پڑھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، انت الہادی انت الحق۔ یہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنے ہوں گے؟ کم و بیش 11 مرتبہ۔ اس سے زیادہ کتنا؟ 21 مرتبہ۔ اتنا ہی آپ نے پڑھنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا معبود الا اللہ، کہ لا معبود الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا معبود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا معبود الا اللہ، یہ کتنا پڑھنا ہے؟ 20 مرتبہ۔ آگے چلتے ہیں۔ لا محبوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ، یہ بھی 20 مرتبہ۔ آگے چلتے ہیں۔ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ، یہ بھی 20 مرتبہ۔ آگے چلتے۔ لا موجود الا اللہ، کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ لا موجود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا موجود الا اللہ، یہ بھی 20 مرتبہ۔ آگے چلتے ہیں۔ لا مطلوب الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مطلوب الا اللہ، یہ بھی 20 مرتبہ۔ آگے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام ان کلمات کو ادا کرے گا، زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ان دروازوں سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ملائک کی تسبیح ہے، فرشتے پڑھتے ہیں اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ آپ نے 100 مرتبہ یا کم و بیش 20 مرتبہ۔ آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی، یہ بھی 20 مرتبہ۔ یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی، یہ بھی 20 مرتبہ۔ یا شافی انت شافی یا شافی انت شافی یا شافی انت شافی، یہ بھی 20 مرتبہ۔ یا ہادی انت الہادی یا ہادی انت الہادی یا ہادی انت الہادی یا ہادی انت الہادی، یہ بھی 20 مرتبہ۔ آگے آخر میں استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ اذکار ہیں صبح اور شام کے۔ آپ ان کو اجازت لے کر اپنے استاد سے، اپنے مرشد سے یا اس فقیر سے اجازت لے کر پڑھیں، انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کی زندگی میں ایک نکھار پیدا ہو جائے گا۔ ذکر اذکار کی برکت سے آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔